جانتے ہو آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ کی طرف سے آئی آزمائشوں پر آج پریشان ہونا تو کبھی سورہ مریم پڑھنا، پھر تم جان جاؤ گے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، وہی قادر ہے۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھی، کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے مٹائی تھی نا، تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اور جن غموں نے تمہیں چور چور کر رکھا ہے، تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے یہ غم۔ اگر تمہیں آج لوگوں کا خوف ستائے جا رہا ہے تو لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سنو، اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ دیکھنا، جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سنو، یہ جو آزمائشیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارا انتظار بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر آزمائشیں بھیجتا ہے نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہر آزمائش پر آہستہ آہستہ صبر بھی عطا کرتا ہے، ورنہ انسان تو پہلی ہی اذیت کو اپنی آخری حد مان لے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے بندے کو کسی چیز سے محروم کرتا ہے نا، تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں، اور تقدیر شکر کرنے والوں کی ہی بدلہ کرتی ہے۔ بس تم یقین رکھو، اس کے کن کی ہی دیر ہے، پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا، وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہیں اور کچھ نہیں رہیں گے۔ یہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ کچھ غم بڑے معتبر ہوتے ہیں، وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہوتا ہے نا، ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے اور تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم دیکھو کہ خدا تم پر پے در پے بلائیں بھیج رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، اور جب دیکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ اللہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو تو آزماتا ہے وہ۔
اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے، تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے پاک پروردگار کو۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کے ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین کرو وہ نصیب بدلنے پہ راضی ہے۔ اپنے دل کو سمجھاؤ، اپنے دل سے کہو اے پریشان دل بس تھوڑا اور صبر، یقیناً صبر کے بعد ہی رب کن فرمائے گا۔ رات کی تنہائی میں رونے والی آنکھیں، صبح کا سورج نور کی کرنیں لے کر آئے گا۔ اے شکستہ روح بتاؤ ذرا کیا تمہارا رب تمہیں ٹوٹا ہوا ہی چھوڑ دے گا؟ اے خوبصورت دل پریشان ہونا چھوڑ دو، کیونکہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا ہے کہ تم نے اتنا سفر کتنی ہمت اور صبر کے ساتھ طے کر لیا ہے؟ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں پیچھے رہ گئی ہیں اور آپ یہاں تک پہنچائے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد سے کیسے قدم بڑھائے ہیں۔ جب اتنا طویل سفر کر لیا اب تو ہمت نہ ہارے، نہ جانے اب منزل کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمت کریں، ہار نہ مانیں۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔